نہایتی واجب الاحترام عزت مآب ذی وقار خطیب ولایت مطلقہ جناب رائے مزمل مہدی صاحب اپنے نفیس انداز ذکر فضائل و مصائب محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل شاعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیلہ این حتی تسکنہ ارزقتوان و تمتعہ فیہ الطویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل صلوات باواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد گزارش ہے بھی تسی جننے بندے بیٹھے ہو سارے صلوات تے پڑھو نا ڈاکٹر صاحب اتنی شدید گرمی چ بندہ کروں بھی آ جائے مجلس دی دری تے بہ بھی جائے تے پھر مجلس چ نہ ہوئے کوئی فائدہ ہے؟ لہذا کوشش کیتا کرو کوئی بھی ذاکر جدو تو انہوں کہو بھی صلوات پڑھو یہ نہ اڑی کیا کرو بھی ذاکر کے ہو جیاں گلاں کر کے صلوات پڑھوان لگے اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرن لی صلوات پڑھیا کرو ایک باری پھر بلندتر صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انتا صراط مستقیم صلوات باواز بلند صاحبان ذی وقار مجھے دو عظیم ترین ہستیوں کی طرف سے آج کی مجلس کے لیے کہا گیا بابا کلیم حیدر گیلانی سرکار ہیں جیلم سے اور قبلہ تنویر حسین صاحب ہیں منڈی بہاؤالدین سے انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے ہر حال میں وہاں جانا ہے اور حاضری لگوانی ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی وسادت سے آپ کی زیارت سے میں مستجاب ہو رہا ہوں 20-25 منٹ ہی میں آپ کو زحمت دے سکوں گا مجھے آگے جانا ہے شیخو پورا پھر واپس آ کے اور بھی آج ہی کسی اور جگہ پہ مجھے جھک جمرہ میں پڑھنا ہے رات والی مجلس سے پہلے تو اگر آپ ساتھ دیں گے تو میں بہتر انداز میں نوکری کر سکوں گا آپ جتنے بیٹھے ہو نا ایسے مجمع کم کم نصیب ہوتے ہیں کیا کہنے سبحان اللہ جی اگر سارے بندے آپ میری طرف توجہ کریں تو میں آج آپ کو بتاؤں کہ حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا ذاکر کون ہے اور سب سے مصروف ذاکر کون سبحان اللہ توجہ ہے لیکن گل ہے ادوں دسنی جس سارے بندے بولو تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ جلے تسی بھی نال رلو مہربانی کرو نا تاکہ گل کرن دا مینوں بھی لطف آوے تو انہوں سنن دا لطف آوے مظلوم کربلا کا سب سے بڑا ذاکر کون ہے یہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا نا سوشل میڈیا پہ کہ فلاں سلطان ہے فلاں سلطان ہے فلاں سلطان یہ دنیا ہے لیکن ایک وہ حسین کا ذاکر ہے جس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں توجہ ہے میں بڑے آسان الفاظ کا سہارا لے رہا ہوں اس لیے کہ آپ میرے ساتھ بولیں مظلوم کربلا کا جو سب سے بڑا ذاکر ہے نا وہ ہے اللہ توجہ ہے جڑے بندے نہیں نہ بولے تو زیادتی فرمائی مظلوم کا سب سے بڑا ذاکر کون ہے ہر بندہ بولے کون ہے اللہ ہے مظلوم کربلا کا سب سے بڑا ذاکر اللہ نے پڑھی ہیں حسین کی 7 مجلسیں توجہ ہے 7 مجلسیں اللہ نے پڑھی ہیں پہلی 3 شعبان کو پڑھی تھی جب حسین اپنی پاک ماں کی گود میں نازل ہو رہے تھے توجہ ہے اور سب سے مصروف ذاکر ہے جبرائیل
سب سے بڑا ذاکر اللہ ہے. مصروف وہی ہوتا ہے نا جس نے جتنا زیادہ پڑھنا ہو. کوئی ذاکر بھی جبریل جتنا حسین نہیں پڑھ سکا، کیونکہ جبریل نے 1,24,000 مجلس پڑھی. تھوڑی چپ تو قربان ہوئے. یعنی جتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں نا، ہر نبی کو جس نے کربلا سنائی ہے اس ذاکر کا نام جبرائیل ہے. توجہ ہے. بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب اب یہ ان کا مقدر ہے، یہ کیا لے رہے ہیں؟ میں پوری ایمانداری سے، کیونکہ مجھے کسی درویش سید نے کہا تھا کہ ان کے لیے نہ پڑھا کر جنہیں تو دیکھتا ہے، ان کے لیے پڑھا کر جو تمہیں دیکھتے ہیں. توجہ ہے. چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مجلس حسین میں ارواح مقدسات تشریف لاتی ہیں، انبیاء نبی پاک کی روح آتی ہے، مولا علی علیہ السلام نجف سے. یہ سارے کیوں آتے ہیں؟ کہ انہیں حسین سے پیار ہے. توجہ ہے. انہیں حسین سے پیار ہے، اور حسین علیہ السلام نے کام ہی ایسا کیا ہے. میں اپنے والد صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے ان کا کہا ایک جملہ پنجابی میں آپ کے سپرد کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یاد رکھو جننے بھی منے ہیں اللہ تو کچھ لے کے منے ہیں. توجہ ہے. جس نے بھی اللہ کو مانا ہے نا، اس نے کچھ لے کے مانا ہے. واحد حسین ہے جس نے سب کچھ دے کے مانا ہے. توجہ ہے. واحد حسین ہے جس نے سب کچھ دے کے مانا. برائے خوشنودی امام زمانہ صلوات اللہم صلی اللہ بلندی درجات رائے مہدی حسن بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد یا دے کے مانا ہے حسین نے. اور حسین علیہ السلام جیسا شفیع المذنبین کوئی نہیں. کیا کہنے مظلوم کربلا رسالت میں بھی شفیع المذنبین ہیں، مولا علی بھی ہیں، لیکن جیسا حسین ہے نا ویسا کوئی نہیں. سبحان اللہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ اور حسین کے مشترکہ اجلاس میں فیصلہ ہوا. توجہ ہے. کیا کہنے حسین علیہ السلام کی پاک ماں مسلح پہ آئی. اللہ نے حسین کو کہا حسین تیاری کر، آج میں نے زمین پہ پنجتن پورے کرنے ہیں. توجہ. آج میں نے زمین پر پنجتن پورے کرنے ہیں. حسین نے کہا اللہ پہلے میرے ساتھ کچھ معاملات طے کر لیں. اللہ نے کہا حسین خیر ہے؟ کہا ہاں اللہ بالکل خیریت ہے، لیکن کچھ باتیں، کیونکہ میں زمین پہ جا رہا ہوں نا، تو میری جو جد ہے، جو میری اصل ہے محمد عربی، وہ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں. ان سے بڑی انسانوں کے لیے رحمت کوئی نہیں. میرا جو باپ ہے وہ مشکل کشائے کائنات ہے. توجہ ہے نا. وہ ناصر انبیاء ہے، اس نے آدم سے لے کے سرکار خاتم تک کی مدد کی ہے. اس سے بڑا مددگار کوئی نہیں. میرے نانا، میری جد جو اصل ہے، اس سے بڑا جو رحمت کوئی نہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انسانوں کے لیے ایک مشکل ہے جس کو حل ہو جانا چاہیے. جو بھی تیری مخلوق ہے نا، اس کے لیے ایک مشکل ہے. اللہ نے کہا حسین کیا مشکل ہے؟ مظلوم نے کہا اللہ کس کس کو اختیار دیا ہے بخشش کا؟ توجہ ہے. کس کس کو اختیار دیا بخش؟ کہا تیری جد رسول جس کو چاہے بخش دے، تیرا باپ جس کو چاہے، تیری ماں جس کو چاہے، پھر میرے انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، وہ جنہیں چاہے بخش دینا. تمہارے جو بھائی ہیں حسن وہ بخش دے، تمہارے بیٹے جو امام. کہا کوئی شرط تو نہیں رکھی؟ اللہ نے کہا شرط ایک رکھی ہے کہ جسے میں گرفتار نہ کروں، سزا نہ دینا شروع کروں، اس کی سفارش کریں گے. جسے میں سزا دے دوں اس کی نہیں کریں گے. توجہ ہے. اچھا تو امام صاحب نے کہا اللہ یہی تو مسئلہ ہے. اب پھر بات کیا ہے؟ جسے تو سزا دے دے گا اس کا کوئی نہیں بنے گا. اس کا اللہ نے کہا نہیں وہ تو تیری جد نے بھی دستخط کر دی ہیں، سب مان گئے. کہا اللہ دیکھ وہ میرے بزرگ ہیں، میری اصل ہیں، لیکن اللہ میرا اور تیرا اپنا رابطہ ہے. توجہ ہے نا. میرا اور تیرا اپنا رابطہ ہے. اللہ تو قادر مطلق ہے، علیم بذات صدور ہے، سارا علم تیرے پاس ہے. اللہ ویسے ایک بات ہے، جو تیرے لیے میں نے کرنا ہے وہ کوئی اور کرے گا؟ ہائے. اللہ نے کہا نہیں. تو کہا پھر مجھے ایک اور اجازت چاہیے. کہا کیا؟ کہا میں چاہے مجرم بخشواؤں، چاہے ملزم بخشواؤں. اللہ نے کہا اچھا حسین اگر تیری مرضی یہ ہے تو پھر میری مرضی بھی یہ ہے. توجہ ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے حسین، چاہے تو مجرم بخشوا، چاہے تو ملزم بخشوا. اور حسین نے کہا اللہ پھر میں نے آج ہی کام کا آغاز کر دینا. اللہ نے کہا اچھا تو کس پہ نظر رحمت ٹک گئی ہے؟ کہا یہ جبریل کو کہہ رہا ہوں میں کہ جبریل جب مجھے سلام کرنے زمین پہ آئے نا، اکیلا نہ آنا.
وہ فطرس کو ساتھ لیتے آنا. ہائے ہائے, وہ فطرس کو ساتھ لیتے آنا. اللہ نے کہا ہاں جبریل لے جانا. توجہ ہے. اب کوئی مجھے کہے یہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی سوچو, فطرس آیا جبریل کے ساتھ, تو جبریل میں جرت ہے جسے اللہ عذاب دے اس سے دوستی کرے؟ بولنا ذرا خدا کے لیے. جبریل میں جرت نہیں ہے کہ جس پہ اللہ عذاب کرے. یہ حسین اور اللہ نے طے کیا, جبریل کو اجازت ملی, اور اللہ نے کہا جبریل کہاں جا رہا ہے؟ کہا وہ حسین کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں رسول اللہ کو. تو اللہ نے کہا تو وہاں چلا جائے گا, میں نے بھی تو کچھ کام کرنا ہے. کہا کیا کرنا ہے اللہ؟ کہا پھر اس طرح کر, جتنے فرشتے جو مخلوق عرش پہ میرے گرد طواف کرتی ہے نا, پہلے آسمان پہ, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ, ان سب کو پردہ ہدیت کے سامنے اکٹھا کر کے جاتا کہہ جا کہ اللہ خطاب کرے گا, حسین کی شان بتائے گا. ہائے, اللہ نے جو پہلی مجلس پڑھی اس میں مظلوم کربلا کی شان بیان کی اللہ نے. اب اللہ ادھر مجلس حسین پڑھا تھا, ادھر جبریل کئی ہزار فرشتوں کو ساتھ لے کے مبارکباد دینے کے لیے چلا. آواز آ رہی نا سب کو؟ فطرس کے قریب سے گزرا. فطرس نے کہا جبریل کوئی میری مدد کر سکتا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں, جس نے تجھے رہائی دینی تھی اس نے مجھے امر کر دیا ہے. جبریل نے فطرس کو پکڑا, لے آئے. رسول مقبول کی زیارت جبریل کر رہا تھا, سلام کر رہا تھا. یا رسول مقبول نے کہا اوے اس معذب کو کہاں لے آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ معاف کیجئے گا, آپ کے پاس نہیں لے کے آیا. اگر آپ کے پاس لانا ہوتا تو پھر بہت پہلے سے لے آتا. مشکل کشائے کائنات سرکار نے کیسے کیوں لائے ہو؟ کہا مولا آپ کا شاگرد ہوں لیکن آپ کے پاس. کہ لے کے کیسے آئے ہو؟ کہا جو آنے والا آیا ہے نا, جس کی وجہ سے آپ سب خوش ہو, وہ مجھے کہہ کے آیا ہے. توجہ ہے, وہ مجھے کہہ کے آیا. اب فطرس کو دو چیزیں بتاتے ہیں قبلہ. کوئی کہتے ہیں کہ مظلوم کربلا کے قدم مس کیے. جی جی جی, مظلوم کربلا کے قدم جو ہے نا تلوے بادشاہ کے, وہ اسے لگے. کچھ کہتے ہیں کہ گہوارے سے مس ہوا, کہ سرکار کا جو گہوارہ ہے نا اس سے وہ مس ہوا, اور مس ہوتے ہی اسے پر مل گئے. یہ ہے حسین کا پہلا دن دنیا میں. اور کتابیں پڑھ کے کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھنا کہ کتنی صدیوں سے اس کے پر چھینے گئے تھے. یہ کل کی بات نہیں تھی کہ آج پر چھینے گئے, نہیں, کم از کم جو میرا مطالعہ چھوٹا سا اس میں لکھا ہے کہ 7 صدیاں ہو گئی تھیں, 700 سال ہو گئے تھے. وہ پرواز کرتے ہوئے اس نے تکبر کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ مم مثلی, میرے جیسا کون ہے. اللہ کو تکبر پسند نہیں آیا, اس کے پر چھینے اور اسے سزا دینی شروع کر دی. اب مظلوم کربلا کے گہوارے سے مس ہوا. توجہ ہے, مظلوم کربلا کے گہوارے سے مس ہوا اور اڑ گیا. جبریل بھی سارے پیغام دے کے سلام کر کے واپس گیا. تو جبریل نے محسوس کیا کہ وہ تو آگے جا. تو جبریل نے اسے کہا اے فطرس. اس نے کہا جی. کہا تھوڑی تیز پرواز نہیں کر سکتا؟ کہتا نہیں. کہتا ہے نہیں. جبریل نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ میں تجھے لے کے آیا. اس نے کہا جبریل تیرا شکریہ, تو مجھے لے کے آیا مم مثلی. توجہ نہیں فرمائی. پہلے پر کس سے چھینے گئے تھے؟ مم مثلی سے. اس نے جبریل نے کہا اے پہلے مم مثلی کہا, اللہ نے پر چھین لیے, صدیوں تو الٹا لٹکا رہا ہے. اب اگر زہرا کے بیٹے نے کرم کر دیا ہے تو پھر مم مثلی کہہ رہا ہے. اب اس نے دوبارہ کہا مم مثلی. جبرائیل نے کہا فطرس کیا ہو گیا؟ کہا اب چھینے نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا پہلے اس لیے چھینے گئے, وہ اللہ نے عطا کیے تھے. انا عتیق الحسین, اب حسین نے عطا کیے. توجہ, کیونکہ جو حسین آزاد کرتا ہے نا. ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب, بندے تو پتہ نہیں کیا, مجھے سمجھ نہیں بندوں کی کہ بندے پڑھ لکھ کے پاگل کیوں ہو جاتے ہیں. حسین کی کریمی کو تسلیم کرو. نبی جتنے بھی ہیں وہ بے ایمانوں کو ایمان دے کے صرف رضی اللہ کرتے ہیں. توجہ ہے نا. جس بھی نبی کے پاس کوئی گناہ گار آیا ہے, گل سمجھ ہوتی بھی سارے جڑے بندے بول دیں نا, مجھے لگتا ہے میں ڈر جانا کہ پتہ نہیں میرے خلاف گل کرنا پہ. ایک بار صلوات پڑھا جائے. بھی پہلا نبی آدم ہے, آدم کے بعد سرکار نوح ہے, سرکار ابراہیم ہے. جس نبی نے بھی
کسی مشرک کو توحید پہ کلمہ پڑھا کے داخل کیا ہے نا، اس نے اسے صرف رضی اللہ کیا ہے. توجہ ہے؟ یعنی وہ پہلے بت پوجتا تھا، لعنت اللہ تھا، جب وہ نبی کے کہنے پہ اللہ کی عبادت کرنے لگا وہ رضی اللہ ہو گیا. آدم سے لے کے خاتم تک نے جتنے بھی گناہ گار تھے انہیں لعنت اللہ سے رضی اللہ کیا ہے. حسین وہ ہے جو لعنت اللہ سے علیہ السلام کرتا ہے. ہائے ہائے، توجہ نہیں فرمائی بھئی. حر جب تک یزید کے خیمے میں تھا لعنت اللہ، جیسے ہی حسین کے قدموں میں آیا سلام ہو گیا. توجہ ہے، علیہ السلام ہو گیا. حسین بہت بڑا کریم ہے. اور پھر یاد رکھیے گا، بڑا ہی کریمانہ جملہ ہے جو عطا ہے مالکوں کی. میری اوقات نہیں، نہ میری اتنی حیثیت ہے کہ میں یہ بات کر سکوں. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل کی نسل سے ہیں محمد عربی بھی اور مولا علی بھی. حدیث آپ نے کئی بار سنی، حسین منی وانا من الحسین. نبی نے کیوں کہا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں؟ اس لیے کہ اسماعیل پر 2 مرتبہ موت کا حملہ ہوا. توجہ ہے؟ کیا ہوا؟ موت کا حملہ. ایک حملہ تھا پیاس کا، دوسرا حملہ تھا چھری کے نیچے کٹنے کا. توجہ ہے؟ پیاس کا حملہ تھا نا جی، کہ سرکار حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے چلے گئے اور کہا صفا اور مروہ تیری حدیں ہیں، انہی کے درمیان رہنا. اب صحرا میں پانی نہیں تھا اور اسماعیل پیاسا تھا. توجہ ہے؟ بی بی نے اپنی چادر بچھا کے ریت پہ یا صاف کر کے بچے کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ تک گئی. مروہ سے پھر واپس آئی کہ کہیں بچے کو درندہ نقصان نہ پہنچائے. بات سمجھ آ رہی نا سب کو؟ تو پانی نہیں نکلا. سب کہتے ہیں جب 7 چکر مکمل کیے تو محسوس کیا اسماعیل کی ماں نے کہ قدموں کے نیچے پانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ قدموں کے نیچے کیا تھا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے پہلے چکر پہ پانی کیوں نہیں نکلا؟ تھوڑی چپ تو قربان بھی، میں انگریزی بولی یار. پہلے چکر پہ پانی کیوں نہیں نکلا؟ نکالنا تو اللہ نے تھا، بھی پہلے چکر پہ نکال دیتا. اللہ کسی کا انتظار کر رہا تھا. اللہ کسی کا انتظار کر رہا تھا. اللہ نے کہا اس کی پیاس کون ختم کروائے گا؟ حسین نے کہا میں ختم کرواتا ہوں. کہا دیکھ یہ ماں کی گود میں ہے. کہا میرا بھی ماں کی گود میں پیاسا رہے گا. ہائے ہائے، توجہ نہیں فرمائی. میرا بھی ماں کی گود میں پیاسا رہے گا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا پھر اسے پانی مل جائے. کہا ہاں مل جائے. تو اسماعیل کو جو پانی ملا تھا وہ صدقہ تھا علی اصغر کا. اللہ جانے کون سمجھے گا کون نہیں. وہ صدقہ تھا علی اصغر کا، شہزادہ اصغر کے صدقے میں حضرت اسماعیل کو پانی ملا. تو یاد رکھنا آب زمزم پی کے ہر بندہ حاجی نہیں ہوگا. حاجی وہ ہوگا جو اصغر کی سبیل بھی لگاتا ہے، جھولا بھی اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے نا کہ بڑی مہربانی. تو پہلی بار سلامت رہے، آنسو سلامت رہے. پہلی بار پیاس سے بچایا، اصغر کی قربانی مانی. دوسری بار گردن پہ چھری آئی تو پھر کہا نہیں اللہ اسے چھوڑ دے. یہ کوئی ایسے بیٹے میں دے کے توجہ ہے، میں دے کے دکھاؤں گا. اس لیے نبی نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. کہا تم سمجھتے ہو کہ حسین مجھ سے ہے، اصل میں حسین سے ہوں. کہ اگر اسماعیل مر جا، توجہ ہے نا، کہ اگر اسماعیل وہاں ہی ختم ہو جاتا. سلوات پڑھیے گا بآواز بلند. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ ہے نا. اسماعیل کی نسل چلی تو مصطفیٰ تک پہنچی نا. تو حسین کتنا بڑا محسن. اور یاد رکھیے گا جتنے یہودی عیسائی مسلمان ہیں جو نبیوں کو مانتے ہو، حتیٰ کہ ہندو بھی ایک نبی کی گمراہ امت ہے. یہ نوح کی گمراہ امت ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی امتی تھے، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بھی آئے، پار بھی ہوئے، نیک بھی رہے، اور اتنے مستجاب الدعا تھے. 5 بندے جن کے 5 بڑے بت تھے نا، وہ بڑے مستجاب الدعا تھے. تو دعا قبول ہوتی تھی ان سے. کسی نے یہ نہیں سیکھا کہ کیا پڑھتے ہو کیا کرتے ہو، صرف یہ پتہ تھا. جب وہ مارے گئے تو ان کے بت بنے. توجہ ہے کہ اب
ابراہیم جو ہے وہ جد پیغمبر ہیں، جو کام ابراہیم نے کرنا ہے نا وہ سب نے کرنا ہے۔ مثلا ہم حضرت ابراہیم کا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن قربانی دیتے ہیں یا نہیں؟ سارے دیتے ہیں نا، کیونکہ جو وہ کرتا وہ سارے کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر کسی یہودی کے گھر میں بیٹا ہے تو صدقہ حسین، بے نیازی نہ کرنا۔ اگر کسی عیسائی کے گھر میں بیٹا ہے تو صدقہ حسین کا، اگر کسی مسلمان کے گھر میں بیٹا ہے تو صدقہ حسین کا۔ کیوں کہ سارے نبی، موسیٰ بھی ابراہیم کی اولاد، عیسیٰ بھی ابراہیم کی اولاد، محمد بھی ابراہیم کی اولاد۔ اگر ابراہیم کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلتی تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو، چاہے وہ موسیٰ کا کلمہ پڑھتا، چاہے عیسیٰ کا پڑھتا، چاہے محمد کا پڑھتا، اسے پھر مسلمان ہونے کے لیے بیٹا ذبح کرنا پڑنا تھا۔ حسین نے صرف نسل ہی نہیں بچائی، تیرے بچے بھی بچا گیا ہے۔ حسین سب سے بڑا کریم، اور حسین علیہ السلام کو مانو۔ حسین نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا۔ آج ملا کہتے ہیں حسین سے بیٹے نہ مانگو، تمہیں تمیز ہی نہیں ہے، تیرا کیا تعلق ہے؟ اللہ نے اولاد دینی ہے، وہ جس کے چاہے ہاتھوں پہنچا دے۔ حضرت موسیٰ کے دور کی حکایت سارے پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جا رہے تھے، کسی خاتون نے پوچھا کہ موسیٰ اللہ سے پوچھنا میری اولاد ہے؟ سرکار موسیٰ نے کہا کوئی اولاد نہیں تیری، نہیں ہے۔ اوہ چپ کر گئی، لیکن اسے بیٹا چاہیے تھا۔ گرمیوں کا موسم ہوگا یا کوئی موسم ہوگا، وہ بیٹھی ہوئی تھی، کوئی فقیر گزرا، اس نے کہا جو مجھے پانی پلائے منہ مانگی مراد پائے۔ ہائے، جو مجھے پانی پلائے منہ مانگی مراد پائے۔ اس نے سنا، اس نے کہا چلو میں اسے پانی پلاتی ہوں۔ اس نے پانی پلا دیا، پانی پی کے کہتا ہے کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا اولاد نہیں، ایک بچہ ہو جائے۔ اس نے کہا جا تجھے 2 بچے دیے۔ فقیر نے کہا تجھے 2 بچے دیے۔ اب بچے پیدا ہو گئے، موسیٰ گزرے، خاتون بچوں کے ساتھ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سیدھے کوہ طور پہ اگلے دن گئے، اللہ کو سلام کرے، کہا اللہ وہ میں نے پوچھا تھا، تو نے کہا کوئی بھی نہیں، اب اس کے 2 بچے ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ باقی باتیں بعد میں، مجھے نا انسانی گوشت چاہیے، انسانی گوشت چاہیے۔ جناب موسیٰ نے بات مکمل کی، اترے۔ سب سے پہلے متقین، وہ جو اپنے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بڑا متقی، وہ ان کے پاس گئے، تم بڑے متقی ہو، اللہ کو گوشت چاہیے۔ انہوں نے کہا موسیٰ نماز پڑھنی ہوتی ہے، گوشت کٹ جائے گا، سجدہ ہی نہیں کر سکوں گا۔ اچھا، اس کے بعد مومنین، انہوں نے بھی انکار کر دی۔ اس کے پاس جو کبھی متقی، کبھی مومن، کبھی دنیا دار، انہوں نے بھی نہ کر دی۔ ہر طرف سے نہ ہو گئی، آگے وہی فقیر تھا۔ اس نے کہا موسیٰ پریشان ہے۔ اس نے کہا اللہ کو انسانی جسم کا گوشت چاہیے۔ اس نے کہا موسیٰ تھوڑا سا وقت دے۔ کوئی بھی چیز پکڑی اور یوں اس نے کاٹنا شروع کیا۔ اس نے کہا یہاں سے کیوں کاٹ رہا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں کس حصے کا چاہیے۔ ہائے ہائے، پتہ نہیں کس حصے کا چاہیے، اس کی جو مرضی ہے۔ ساری جلد، ساری کھلڑی اس نے اتار کر یہ موسیٰ لے جا، اللہ کو جا کے دے، پتہ نہیں اسے کس حصے کا گوشت چاہیے۔ جیسے ہی موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے، اللہ اکبر، اللہ کو گوشت پیش کیا۔ اب اللہ کو گوشت کا، وہ تو قرآن میں بھی کہتا ہے کہ مجھے نہ خون میرے تک پہنچتا ہے نہ گوشت، میں تو نیت دیکھتا ہوں۔ توجہ ہے نا، میں تو نیت دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے کہا موسیٰ میں نے گوشت کیا کرنا تھا، تو کیا پوچھ رہا تھا؟ کہتا وہ اللہ میں پوچھ رہا تھا کہ وہ بیٹے کیوں دیے۔ اللہ نے کہا موسیٰ گوشت تو تیرے جسم پہ بھی ہے۔ ہائے ہائے، گوشت تو تیرے جسم پہ بھی ہے، تیرے جسم پہ بھی گوشت ہے نا، تو نے بھی نہیں دیا، متقیوں نے بھی نہیں دیا، لیکن اس فقیر نے کوئی انکار کیا؟ کہا نہیں، کہا جو میرے لیے گوشت دے سکتا ہے میں اس کے کہنے پہ 2 بچے نہیں دے سکتا، میں 2 تو اب سوچو اس فقیر نے زندگی تو نہیں نہ دی تھی، اس نے بیٹے تو قربان نہیں نہ کیے تھے۔ تو جب اللہ ایک فقیر کا جسم کٹتا ہے تو اس کے کہنے پہ بیٹے دے دیتا ہے، تو جیسے حسین نے سارے ہی دے دیے، ہائے ہائے، جیسے حسین نے سب کچھ دے دیا ہو۔ صلوات پڑھیے گا بآواز سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ایک بات کروں میں آپ کے سامنے، سمجھ آ گئی نا ڈاکٹر صاحب، تو بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ یہ زنجیر کا ماتم ہے نا، زنجیر کا ماتم، یہ قرآن میں ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ اب آپ کہیں گے کہاں ہے؟ تو
آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ اب بندے کہیں گے کیا اسے ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے ذکر کرو، ذکر میں زنجیر کہاں سے آ گئی؟ بھائی ذکر کی بھی تو حالتیں ہوں گی نا، اللہ اکبر، ذکر کی بھی تو حالتیں ہوں گی نا۔ ذکر رسول اکرم نے بھی کیا، مولا علی سب نے کیا، لیکن حسین واحد ہے، سب نے کھانا کھا کے کیا، پانی پی کے کیا، سلامت رہ کے کیا۔ حسین کے گردن پہ خنجر تھا، ذکر جاری تھا، توجہ ہے نا، حسین کی گردن پہ خنجر تھا، ذکر جاری تھا، حسین کی گردن کٹ گئی، ذکر جاری تھا، نوک کے نیزہ پہ سر تھا، ذکر جاری تھا، دھڑ اذان کے وقت اذان کربلا میں دیتا رہا، ذکر جاری تھا۔ لیکن پہلے جب مسجد میں ذکر ہوتا تھا تو خالی ذکر تھا، خون نہیں چلتا تھا۔ اللہ کے جتنے بھی ذاکر ہیں وہ جب بھی ذکر کرتے رہے، وہ ذکر کرتے رہے سالمیت کے ساتھ۔ حسین نے جب ذکر کیا نا، خون بھی نکلا حسین کا، جاگنا بے نیازی نہ کرنا، خون بھی نکلا۔ تو اللہ نے کہا تو میرا کرے گا میں تیرا کروں گا۔ تو اب سلام پڑھتے ہیں نا زیارات، اس میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ یا سار اللہ ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے کہ اللہ کا خون ہمارا سلام ہو۔ تو جب حسین کا سر نوک نیزہ پہ گیا، خون نکلا کہ نہیں نکلا؟ بولو نا یار، خون نکلا۔ تو اب حسین نے، مظلوم کربلا نے اللہ کا ذکر جب کیا تو وہ ذکر بھی کر رہا تھا، خون بھی جاری تھا، ذکر بھی کر رہا تھا، خون بھی جاری تھا، ذکر بھی کر رہا تھا، خون بھی جاری تھا۔ اب ضروری ہے کہ جب اللہ ذکر کرے تب بھی خون نکلے، توجہ، تب بھی خون نکلے۔ اللہ کا تو جسم نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، یہ جو 10 محرم کو بازاروں میں گلیوں میں حسین کے نام پہ زنجیر مار رہے ہوتے ہیں، یہ اپنا کام نہیں کر رہے، یہ اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، صلوات پڑھیے گا آواز ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کاش دنیا حسین کو تسلیم کر لیتی۔ بس ایک جملہ آ گئے، ہائے حسین، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا کیونکہ حسین کی گردن سے خون نکلے جب وہ ذکر کر رہا تھا۔ اب اللہ کا تو خون نہیں نہ آئے گا، اللہ کا تو جسم نہیں، اب جو بھی خون نکالے گا وہ اللہ کا کام کر رہا ہے۔ اسی لیے تو زنجیر زن کی وہ سن لیتا ہے۔ اب تو اتنی دنیا ترقی ہوگی کہ انجیکشن استعمال نہ کرو، خون میں وائرس آ جاتا ہے، صدیوں کی سالوں کی بنی زنجیریں ہوتی ہیں۔ پہلے ایک زنجیر کا ماتم کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہوا ہے، کبھی کوئی انفیکٹ ہوا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ حسین کا ماتم، اور یاد رکھنا مجلس حسین میں آ تیری بیماری ختم ہوگی۔ معصوم فرماتے کوئی بیماری ہے تجھے کوئی طبیب نہیں مل رہا، مجلس حسین میں بیٹھ کے لمبے لمبے سانس لیا کر، ہر سانس کے ساتھ تیری بیماری دور ہو جائے۔ مجلس حسین میں بیٹھے رہا کرو۔ کہا جب تک کوئی مجلس حسین میں بیٹھتا ہے اس کی زندگی شمار ہی نہیں ہوتی۔ جو پہلا حساب ہے نا قبلہ، وہ شمار ہوتا ہی نہیں۔ جب تک مجلس حسین میں رہو گے وہ تمہاری زندگی میں شمار نہیں ہوگا۔ حسین بڑا کریم ہے۔ بس ایک جملہ سنو غربت حسین کا، 5 دن کا مہمان ہے۔ کوشش کرنا، میں نے رات بھی مجلس میں کہا تھا، کوشش کرنا آہستہ آہستہ ہنسنا چھوڑ دو، تاکہ 10 شب عاشور اور 10 محرم کو تیرے چہرے پہ ہنسی نہ آئے۔ ہمیں سارے کہتے ہو روتے کیوں ہو، اور ہم سے پوچھو ہم مرتے کیوں؟ ہو رہا ہے نا کربلا، روکا نا جس مقام پہ، مظلوم نے دشمن کی سواری کو بھی پانی پلایا، دشمن کی سواریوں کو بھی پانی پلایا ہے، اور حسین کے بچے ایک قطرے پانی کے لیے ترستے۔ اور جو بچ گیا وہ گھوڑوں کی ٹانگوں میں باہر۔ ڈاکٹر صاحب پانی حق بیر جناب سیدہ، لیکن نہیں ملا تو آل رسول کو نہیں ملا۔ بس کوئی لمبا مصائب نہیں پڑھنا، ایک جملہ سن لو کہ بطول کو جتنی عزت اللہ نے دی ہے نا، اتنا امت نے تنگ کیا ہے۔ قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب کہا کرتے تھے کہ فضائل آل محمد وہ ہیں جو اللہ نے عطا کیے ہیں، مصائب آل محمد وہ ہیں جو امت نے اجر رسالت دہائے۔ بس عزادارو ایک جملہ پڑھنا ہے، امام حسن کے جنازے پہ تیر چل گئے، میں نے پڑھ دیا ہے، تو نے سن لیا ہے، پتہ تو اس ماں کو ہے نا جو چکی پیس کے پالتی رہی۔ پنجتن کی کچہری، آسمان سے ذاکر صاحب آیا ہے تحفہ، جنت کا کافور۔ رسول نے 5 حصے کیے، 5 ہی بیٹھے تھے، ایک حصہ خود رکھا،
ایک علی شہنشاہ کو دیا، ایک بطول کو، حسن کو 2 حصے دیے، حسین کو کچھ نہیں دیا۔ ہائے ماں تڑپی، کہا بابا حسین کو نہیں دیا، کہا بیٹا کیا ہے، کہا کافور، کہا بیٹا کس کام آتا ہے، کہا کفن میں رکھا جاتا ہے۔ جملہ نہیں، قیامت آ گئی تھی، پنجتن نے رونا شروع کر دیا تھا، رسول ٹھنڈا سانس لے کے کہتے ہیں زہرا جس جس کو کفن ملنا تھا اس کو، ہائے جس جس کو ملنا تھا اس کو میں نے دے دیا ہے۔ پھر بی بی پوچھتی ہے بابا پھر حسن کو 2 حصے کیوں دیے، کہا زینب کو جاتی کہہ کے جانا اس کے لیے 2 چادریں بنائے، یہ کائنات کا واحد غریب ہوگا۔ کہا کیا، کہا جس کا 2 بار کفن پہنایا جائے گا، پہلی بار جائے گا جنازہ واپس آ جائے گا۔ اور وہ جو لب چومنے والی حدیث سن کے بی بی کہا کرتی تھی میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے۔ بس ڈاکٹر صاحب تیر لگے حسن بادشاہ کے جنازے کو، ہمیں کہتے ہیں فلاں پہ لعنت کیوں کرتے ہو، ہم کسی پہ اپنی وجہ سے لعنت نہیں کرتے، جس نے بھی پنجتن کو قتل کیا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے۔ بس عزادارو روضہ رسول کے قریب جنازہ گیا ہے، کسی نے جنازہ پڑھا نہیں، مظلوم نے کہا جنازہ تو پڑھ لیتے، ایک بے غیرت کہتا ہے کبھی ہم نے تمہارے جنازے پڑھے ہیں، ہائے ہم نے رسول کا نہیں پڑھا، ہم نے بطول کا نہیں پڑھا، ہم نے علی کا نہیں پڑھا، ہم حسن کا کہاں پڑھتے ہیں۔ جنازہ مکمل ہوا ہے، دروازہ رسول کی جانب چلے یا کوئی سامنے آئی، اس نے کہا میں جگہ نہیں دیتی۔ بس عزادارو کسی طرف سے اشارہ ہوا ہے، حسین جنازہ لے کے پلٹے ہیں، عباس مولا نے کہا مولا اجازت، کہا نہیں لڑنا نہیں، جنازہ لے کے پلٹے، نہ کسی نے اشارہ کیا، 70 تیر نکلے کمانوں سے، تیر لگے حسن کے جنازے پہ۔ پہلی بار عباس دوڑا ہے مدینے میں، ماں زہرا کی حویلی میں داخل ہوا ہے، سلام کسی کو نہیں کیا، باپ کی ذوالفقار پہ ہاتھ رکھا ہے، یا پیچھے سے آواز آئی ہائے میں غریب ہو گیا، ہائے میں غریب ہو گیا۔ یہ جملہ تھا حکمت سے بھرا، یہ جملہ سنا نا ثانی زہرا نے، کہا عباس رک جا، عباس رکا ہے، کہا دیکھ نہیں رہا میرا حسین غریب ہو گیا، مجھے اندازہ ہے وہ تجھے روکنا چاہتا ہے۔ عباس نے دیوار پہ ماتھا مارا ہے، کہا اللہ جانے تیری ماں میرا کرتا کیوں سی کے گئی تھی، میں بھی موجود ہوں، حسن کو تیر لگ گئے، کہا رک حسین کو آنے دے۔ جنازہ آیا، بیٹھی ہے، یوں بازو ڈالا ہے حسین کے گلے میں، بٹھایا ہے لاش پہ، ایک ایک تیر بھی نکال رہی تھی۔ ماتم کرنا اگر سمجھ آ جائے، رو رو کے کہہ رہی تھی میرا حسین غریب، میرا حسین غریب، ہائے میرا حسین غریب۔ یا بی بی فضا آگے بڑھی، کسانی زہرا حسن کے جنازے پہ حسین کے بین کر رہی ہے، حسن کے جنازے پہ حسین کے بین۔ کہا اماں تو نہیں جانتی، میری ماں کہا کرتی تھی میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے۔ اماں جب امیر کی یہ حالت ہے، اللہ جانے غریب کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ جانے غریب کو کفن ملے گا یا نہیں۔ اللہ